صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ناظرین و سامعین سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گناہوں سے بچنے کے طریقے. اس سیریز میں آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کچھ اور بھی ایسے طریقوں کی کہ جن کے ذریعے ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتے ہیں. جن میں پہلی چیز جس کا آج کے اس ایپیسوڈ میں ذکر کرنا چاہوں گی وہ ہے مسائل شرعی کی پابندی کی عادت ڈالنا. یعنی شرعی اعتبار سے جو مسائل ہیں ان کی پابندی کی عادت ڈالی جائے. ہم یقیناً دین اسلام کے ماننے والے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شریعت نے ہمارے لیے جس چیزوں کا حکم دیا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جسے انجام دینا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے ہمیں اپنے آپ کو روکنا ہے. جب ان شرعی مسائل کا علم ہمیں ہو جاتا ہے تو بہت سی چیزیں آسان انسان کے لیے ہو جاتی ہیں. صحیح غلط میں اس کے لیے فرق کرنا آسان ہو جاتا ہے اور اس اعتبار سے پھر عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. اس طرح سے انسان گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچا پاتا ہے. لیکن بعض اوقات کچھ لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ شریعت پر عمل کرنا تو بڑا سخت ہے، بڑا دشوار ہے. یہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب شرعی مسائل کے بارے میں علم وہ انسان نہیں رکھتا ہو. جب معلومات ہو جاتی ہے تو وہ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر ہم اس دنیا کی مثال دیکھیں کہ اگر کوئی ایسا کام ہے، کوئی انسان ایسی چیز ہے کہ جس چیز کے متعلق مہارت رکھتا ہے. مثلا ایک انجینئر ہے اور اس کے کام کو دیکھ کر کے ہم یہ سوچتے ہیں اگر ہمیں ان چیزوں کا اس چیز کے بارے میں علم نہیں ہے تو انجینئر کا کام دیکھ کر کے ایک مرتبہ حیران ہو کر ہم کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا سخت کام ہے، یہ تو بڑا مشکل ہے، کیسے اسے انجام دیا جا سکتا ہے. لیکن وہی انجینئر جب اس کام کو انجام دیتا ہے جو ہمیں سخت لگ رہا ہوتا ہے وہ بآسانی کر لیتا ہے. کیونکہ وہ اس چیز کا علم رکھتا ہے، لہٰذا اس کے لیے یہ چیزیں آسان ہو گئیں. ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کے لیے کسی مریض کا علاج کرنا یا زخموں کو آپریٹ کرنا یا زخموں پر مرہم لگانا یا اس طرح کی چیزیں جو ہمیں بڑی دشوار اور سخت اور حیران کر دینے والی لگتی ہیں، لیکن وہی اس ڈاکٹر کے لیے بڑا آسان ہے کیونکہ وہ انسان، اس ڈاکٹر نے اس چیز کا علم حاصل کیا ہے. تو لہٰذا جب جس چیز کے متعلق معلومات انسان کو ہو جاتی ہے وہ چیزیں اس کے لیے آسان ہو جایا کرتی ہیں. تو لہٰذا انسان کے لیے بہتر ہے کہ وہ ان چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل کرے، شرعی اعتبار سے بھی معلومات حاصل کرے تاکہ وہ اپنے آپ کو صحیح غلط کے بیچ میں صحیح طریقے سے ایک فیصلہ کر پائے اور پھر اپنے آپ کو گناہوں سے بچا پائے. دوسرا طریقہ ہے کہ جو گناہ سے بچنے کا وہ ہے نفس کو مشغول رکھنا. اگر انسان اپنے نفس کو مشغول رکھتا ہے کسی کام میں تو یقیناً اس کا فائدہ انسان کو یہ ہوتا ہے کہ مثلا اگر دین کے کام میں وہ مشغول اپنے نفس کو رکھتا ہے، اپنے آپ کو انسان دینی معاملات میں مشغول رکھتا ہے تو یہ تو بہترین چیز ہے. لیکن اگر کبھی یہ معاملہ ہوا کہ دینی چیزوں سے فراغت ہو گئی ہے اور پھر بھی وقت بچ رہا ہے تو دنیا کے مباح کاموں میں، ایسے کام جو مباح ہیں دنیاوی، ان کے متعلق اپنے آپ کو مشغول رکھے. کیونکہ جب انسان مشغول ہوتا ہے تو اس کا فوکس جو ہے اپنے کام پر ہوتا ہے، ذہن بقیہ اور دوسری جانب نہیں بھٹکنے پاتا. لیکن جب انسان مشغول نہیں ہوتا، فری ہوتا ہے تو اس کا ذہن چاروں طرف دوڑتا ہے. تب وہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں، بہت سے ایسے خیالات ہیں جو اس کے ذہن میں آتے ہیں اور جس کی وجہ سے گناہ بھی انسان انجام دیتا ہے. تو لہٰذا جب انسان اپنے آپ کو بزی رکھتا ہے اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور کر پاتا ہے. دوسری اہم چیز کا ذکر کرنا چاہوں گی اور وہ ہے کہ زیادہ تر خاموش رہنے کی عادت ڈالی جائے. یعنی انسان، اس کے معنی ہرگز یہ نہیں کہ انسان بس ایک چپی سادھ لے اور اس کے بعد بولے نہیں، سوشل ہونا بند کر دے، کسی سے ملنا جلنا بند کر دے. اس کے ہرگز معنی یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جتنی ضرورت ہو اتنا ہی بولا جائے، اس سے زیادہ نہیں. کیونکہ بعض اوقات جب ضرورت سے زیادہ انسان بولتا ہے تو غیبت کرنے لگتا ہے، جھوٹ بولنے لگتا ہے، برائیاں کرنے لگتا ہے، کسی کے راز فاش کرنے لگتا ہے، کبھی غلط باتیں، گالی گلوچ، جس طرح
کی چیزیں بھی اپنا لیا کرتا ہے، لہٰذا اگر وہ جتنی ضرورت ہے اتنا ہی اگر انسان بولتا ہے تو انسان کے لیے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچا پاتا ہے۔ مزید یہ گناہ جو ہماری زبان سے بالخصوص زیادہ ہماری زبان سے سرزد ہوتے ہیں، ان گناہ سے بھی انسان اپنے آپ کو محفوظ کر پاتا ہے، بچا لیتا ہے، روک لیتا ہے۔ تو انسان زیادہ تر اوقات میں خاموش رہنے کی عادت ڈالے، کیونکہ اس کا بھی انسان کو بہت زیادہ فائدہ پہنچتا ہے۔ اور خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو ذر سے فرمایا تھا کہ میں تمہیں زیادہ خاموش رہنے کی سفارش کرتا ہوں اور اس وسیلے سے شیطان تم سے دور ہو جائے گا۔ یعنی خود حضور نے فرمایا، رسول خدا فرماتے ہیں خاموشی کے متعلق اس کا کتنا زیادہ فائدہ ہے، کتنا انسان اپنے آپ کو گناہ سے روک لیتا ہے، بچا لیتا ہے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے گناہ سے اپنے آپ کو روکنے کا۔ پھر ایک اور طریقہ اور وہ ہے کہ بآواز بلند اذان اپنے گھر میں دینا، یہ انسان کے لیے یہ بھی یقیناً بہت فائدہ مند ہے، کیونکہ اذان جہاں پر بہت سی چیزوں کی شہادت انسان دے رہا ہوتا ہے، گواہی دے رہا ہوتا ہے، ان چیزوں کی برکت سے پروردگار عالم اسے گناہوں سے محفوظ کر دیتا ہے۔ انسان اپنے گھر میں جب بآواز بلند اذان دیتا ہے تو اس کے بھی اسے بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور گناہ سے بھی وہ ایک فائدہ یہ ہے کہ گناہ سے بھی وہ انسان محفوظ رہتا ہے۔ کہ حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ اذان کی آواز سے شیطان بوکھلا جاتا ہے اور بھاگ جاتا ہے، اور جس جگہ سے شیطان بھاگ جائے وہاں پھر گناہ کے لیے زمین سازگار نہیں رہتی۔ اذان دینے والے کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ وسائل الشیعہ میں بھی اس چیز کے متعلق بات کو پیش کیا گیا ہے کہ روز قیامت جب شرم و حیا سے لوگوں کی گردن جھکی ہوئی ہوگی، اس وقت اذان دینے والے سر بلندی اور وقار کے ساتھ محشور ہوں گے۔ یعنی اس طرح سے اذان دینے کا فائدہ، گھر میں بلند آواز سے اذان دینے کا فائدہ اس قدر ہے۔ کچھ اس کی خصوصیات بھی ذکر کروں کہ گھروں میں اذان دینے کی خصوصاً جب گھر میں بیماری ہو بہت زیادہ تاکید کی گئی۔ اگر انسان گھر میں بیماری جو ساتھ نہیں چھوڑ رہی تو انسان کو چاہیے کہ بلند آواز سے اذان گھر میں دے، کیونکہ اذان کی اس آواز کی وجہ سے پروردگار عالم ان برکتوں سے اس گھر سے بیماری کو بھی دور کرتا ہے۔ تنہا اذان ہی وہ آواز ہے جو آسمان والوں تک پہنچتی ہے۔ اذان اسلام کی زندگی کا اعلان ہے، اذان مومنین کے عقائد کی منادی ہے، اذان نغمہ توحید ہے، اذان اعلان ولایت و رسالت ہے، اذان شیطان کی کمر توڑ دیتی ہے، اذان تبلیغات کے لیے فضا سازگار بنانے کا ذریعہ ہے، اذان خواب غفلت سے بیداری کا پیغام ہے۔ اس لیے کوشش کرنا چاہیے کہ گھر میں بلند آواز سے اذان دے، کیونکہ اتنی تمام فضیلتیں اذان کی اعتبار سے وارد ہوئی ہیں۔ اگلی چیز کا ذکر کہ جو ایک طریقہ جسے عمل کر کے ہم اپنے آپ کو گناہ سے بچا سکتے ہیں وہ ہے طویل سجدہ۔ انسان یعنی دیر تک جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کا فائدہ اسے ہوتا ہے کہ شیطان اس پر غالب آنے نہیں پاتا۔ آقا جواد مالکی تبریزی لکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طویل سجدہ کرنے کی بہت زیادہ سفارش فرمائی ہے۔ خود ہم معصومین کی زندگی دیکھیں کہ ان کے سجدے کتنے طویل ہوا کرتے تھے۔ وہ معصوم ہستیاں کہ گناہ کا کہیں دور دور تک، گناہ تو بڑی دور کی بات ہے، ترک اولیٰ کا بھی گزر ان سے نہ تھا، لیکن وہ ہستیاں اس طرح سے خدا کی بارگاہ میں طویل سجدہ انجام دیتی تھیں۔ ہم تو گنہگار انسان ہیں اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ گناہ سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں، تو اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہمارے سجدے طویل ہو جائیں۔ طویل سجدے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا کرتا ہے۔ ایک اور طریقہ بتایا گیا ہے گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کا، وہ ہے بآواز بلند کثرت سے درود پڑھنا، صلوات بھیجنا، محمد و آل محمد کی ذات گرامی پر درود و صلوات بھیجنا، کہ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے گناہ زیادہ ہوں اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے درود پڑھے تاکہ اس کے گناہ ختم ہو جائیں۔ رسول اللہ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ مجھ پر تمہاری صلوات تمہاری دعاؤں کی مقبولیت، خدا کی خوشنودی اور تمہارے اعمال کی طہارت کا باعث ہوتی ہے۔ اور ایک اور مقام پر حدیث میں وارد ہوا ہے کہ ایک ساتھ اور بلند آواز سے صلوات بھیجو تاکہ تمہارے درمیان نفاق نہ رہے۔
لہٰذا یہ تمام تر چیزیں، تمام تر فائدے ایک یقیناً درود پاک کے ذریعے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا پاتا ہے۔ اور ایک اور طریقہ اس کا بھی ذکر کرنا چاہوں گی کہ جس کے ذریعے انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچا سکتا ہے، اور وہ ہے معصومین سے توسل اختیار کریں۔ یقیناً پروردگار عالم ان ہستیوں کے صدقے میں دعائیں قبول فرماتا ہے، تو بے شک جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم گناہ سے بچ جائیں تو ایک مرتبہ معصومین کے وسیلے سے دعا کرنا شروع کریں، اور خود ان ہستیوں سے بھی توسل کیا جائے، خود ان ہستیوں سے بھی فریاد کی جائے، ان سے بھی باتیں کی جائیں، ان سے توسل کی جائے، معصومین علیہ السلام کے ذات گرامی سے مدد حاصل کی جائے، کہ جس کے ذریعے سے کہ پروردگار عالم ان کے وسیلے میں، ان کے صدقے سے دعا کو قبول کرے گا، ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے گا۔ اس کی مثال میں دے دوں ایک آپ کے سامنے کہ امام خمینی جب فرانس میں جلا وطن کیے گئے تو انہوں نے وہاں سے قم کے 3 عالموں کو خط لکھے تھے اور ان سے خواہش کی تھی کہ وہ اسلامی انقلاب کے سلسلے میں دعا کریں۔ کیونکہ انقلاب کی کامیابی کے لیے معصومین کی مدد اور ان کی دعاؤں کی سخت ضرورت ہے۔ یہ خود آیت اللہ خمینی کا طرز عمل رہا ہے کہ اس انداز سے دعائیں کرواتے تھے۔ آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری جنہوں نے قم کا حوزہ علمیہ قائم کیا تھا، ان کا دستور تھا کہ وہ درس اپنا شروع کرنے سے پہلے مولا حسین علیہ السلام کے کچھ مصائب پہلے پڑھواتے تھے اور اس کے بعد درس کا آغاز کرتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ جو کچھ مجھے حاصل ہوا ہے، جو کچھ ہے میرے پاس، وہ تمام تر چیزیں، وہ تمام تر علم مولا حسین علیہ السلام کے صدقے میں مجھے ملا ہے۔ تو لہٰذا اس طرح سے یہ ہمارے بزرگ علماء کرام بھی ان ہستیوں سے، معصومین علیہ السلام سے اس طرح سے جڑے رہتے تھے اور ان کے توسل سے دعائیں کرتے تھے۔ تو بے شک یہ کچھ طریقے جو مسلسل آپ کے سامنے اس سیریز کے حوالے سے، گناہوں سے بچنے کے طریقے، اس سیریز میں کچھ طریقوں کا کوشش میں نے کی کہ میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ یوں تو بہت سی اور بھی چیزیں ہیں یقیناً کہ جو ہمیں گناہوں سے اور بھی روک سکتی ہیں، لیکن سب سے پہلی چیز جو قابل غور ہے کہ انسان کا اپنے گناہ پر نادم ہونا اور یہ احساس کرنا کہ جو اس نے کیا ہے وہ غلط ہے یا گناہ ہے، یا جو کر رہا ہے وہ گناہ ہے، گناہ کے ضمن میں وہ چیزیں آ رہی ہیں۔ تو جب احساس ہو اس کے بعد اب وہ ارادہ کرے کہ اب مجھے اس گناہ کو چھوڑنا ہے، تو اب ان گناہ کو چھوڑنے کے لیے پھر یہ طریقے اس کے لیے بے حد کارگر ثابت ہو سکتے ہیں کہ وہ گناہوں کو ترک کر سکتا ہے۔ کچھ طریقوں کا ذکر اس پوری سیریز میں میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ خداوند عالم ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے اور پروردگار عالم ہمیں توفیقات سے نوازے کہ ہم تمام جو بھی شیعان اہل بیت ہیں، جو بھی محمد و آل محمد کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی موجود ہیں، وہ گناہوں کے دلدل سے باہر نکلیں، ان کی زندگی ایسی ہو جیسا معصومین علیہ السلام نے ہمارے لیے اپنی زندگی کا نمونہ پیش کیا ہے، ان کے نقش قدم پر ہم چلیں، ہم اپنے رب سے، اپنے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے رب سے قریب ہو جائیں۔ تو بے شک خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اس سیریز کے خاتمے پر، جو کہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، لیکن آج یہیں پر اس سیریز کو روکتے ہوئے یہ چند جو بھی باتیں آپ کے سامنے پیش کی، پروردگار عالم ان تمام پر خود مجھے بھی اور آپ تمام کو بھی، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور پروردگار عالم ہمارا شمار اپنے قریب بندوں میں، ایسے بندوں میں کرے کہ جو اس کے مقرب بندے ہوں، جو اس کے قریب ہوں، ایسے ہوں جیسا پروردگار عالم ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ خداوند عالم ہماری ان دعاؤں کو قبولیت کا شرف عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔